السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ علامہ صاحب کی شیخہ نظم بانگ درا پیش کر رہا ہوں، اور آج اس کا بند نمبر 9 اور 10 ہم دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مشکل الفاظ کے معنی، جیسے پہلا شعر میں نے پڑھا کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ در خیبر، ہم جانتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ یودو کی بستی میں خیبر کا ایک جو ہے خیبر، اس میں اس کا بہت بڑا قلعہ القدس کا دروازہ، اور سر کرنا شہر کیسر روم کی سلطنت کا شہر قسطنطنیہ، اور سر کرنا ہوتا ہے فتح کرنا۔ اور اگلا شعر، توڑے مخلوق خدا بندو کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ مخلوق خدا بندوں کے پیکر، خدائی کا مخلوق خدا بندی یعنی مخلوق ہوتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کرنے والے نافرمان، اور لشکر فوج، اور اس میں ایسا کچھ کا الفاظ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے کس نے ٹھنڈا کیا آسکدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ آتش کدہ ایراں یعنی ایسی جگہ جہاں پہ آگ جلائی جاتی تھی، آتش کدہ آگ جلانے والی جگہ، ایران میں وہ مقام جہاں ایک آگ ہر طرف صبح و شام آگ جلتی رہتی تھی اور اس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کو آج کدہ عراق کہا گیا۔ اور کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں، خالق کائنات کا ذکر، تذکرہ ذکر کرنا، اور یزداں جیسے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے ہم خدا کہتے ہیں اس طرح یزداں بھی اسی کا نام ہے۔ آگے کہ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، فقط صرف طلبگار چاہنے والی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، یعنی تکلیف اٹھانے والے، زحمت کش پیکار تکلیف اٹھانے والے۔ اور کس کی شمشیر جہانگیر، یعنی جہانگیر شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، اور جہانگیر دنیا پہ چھا جانے والا، جہاندار جان کو جاننے والا، بیدار ہوشیار، جہاندار بیدار کو کہتے ہیں، ہوشیار کو کہتے ہیں۔ اور کس کی تکبیر سے دنیا کی، تکبیر اللہ اکبر کو ہم تکبیر کہتے ہیں، اور کس کی ہبت سے، خوف بت، صنم بتوں کو کہتے ہیں، اور سہمے ہوئے ڈرے ہوئے، اور منہ کے بل گر کے وہ اللہ آد کہتے تھے، یعنی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ تو اس کی مختصر تشریح جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے۔ اس میں علامہ صاحب جو ہیں، ہم یعنی صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جو فتح صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے وہاں سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھڑا در خیبر کس نے، یعنی قلعہ خیبر کا وزنی دروازہ کس نے اکھاڑا۔ یعنی علامہ صاحب یاد کر رہے ہیں ہماری اس تاریخ کو کہ تو جانتا ہے کہ بے شک وہ عظیم ہستی جس نے وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا، جسے اسد اللہ کا نام ملا، جسے شیر خدا کا لقب ملا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ خیبر کا مختصر تاریخی پس منظر آپ سبھی جانتے ہیں، یا میں پیش کیے دیتا ہوں کہ خیبر ایک یہودیوں کا قلعہ تھا جو مدینہ منورہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس وقت اس کے یہودیوں کا مرکز کہا جا سکتا ہے۔ وہاں کے بسنے والے یہودی سے مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ کفار کے درمیان جو ہونے والی جنگیں ہوں گی اس میں وہ غیر جانبدار رہیں گے، یعنی وہ کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن اس قلعہ میں رہنے والے کفار خفیہ نے کفار کی خفیہ مدد شروع کر دی،
اور اس وعدہ خلافی کے نتیجہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کے لیے جب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یودوں کا نامور پہلوان مرحب، جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، وہ میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے مسلمانوں کو لڑکا۔ مسلمانوں کی طرف سے جناب مولا علی نکلے اور مرحب نے سر پر ایک لوہے کا خول جڑا رکھا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی اور آخر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر ایسا وار کیا کہ وہ لوہے کو خول کو چیر کر اس نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قیادت تھی، آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر خندق پر ڈال دیا اور مسلمانوں کے لیے اندر آنے کا راستہ بنا دیا، اور یوں اس طرح خیبر جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ دوسرے مصرے میں شہر کیسر کو جو تھا اس کو کیا سر کس نے، دوسرے مصرے میں سلطنت روم کی فتح کا ذکر ہے، جسے 1453 میں سلطان محمد فاتح نے جو ہے وہ فتح کیا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، تو کہتے ہیں کہ وہ کون سی قوم تھی جس نے خدائی دعویٰ کرنے والوں کو مخلوق ہوتے ہوئے مخلوق کا خدا کا دعویٰ کرنے والوں کو جو ہے ان کے لشکر کو مخلوق خداؤں کے پیکر کس نے، ان کے جو پیکر تھے، ان کو جو بنے ہوئے ایک خود ساختہ جو بت تھے، ان کا جو خوف تھا وہ کس نے توڑا اور کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، اور تیرے نام پہ کے جو منکر تھے ان کے مقابلے میں ان کو لشکر کے لشکر کاٹ کر کس نے جہنم حاصل کیا، اور کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو۔ یعنی آتش کدہ ایران اب یہ 224 میں ایرانی سلطنت ساسانی سلطنت تھی، تو یہ پارسی لوگ میں صدیوں سے آتش کی پوجا کرتے تھے، اور آتش کدوں میں بدستور صبح و شام آگ جلتی رہتی تھی۔ ایران کے آخری آتش پرست بادشاہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسلام کی دعوت دی اور آنے والے وقت سے ڈرایا۔ اس کے جواب میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی پرانی روایات کو یاد کراتے ہوئے کہا کہ اب بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کس کی پوجا کرنی ہے۔ ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اور یوں جب اسلامی فوج نے ایک دن اس بادشاہ کا تختہ الٹ دیا اور پھر وہ آتش کدہ جو 427 سال سے چل رہا تھا بجھا دیا گیا، اور وہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ یعنی وہ مسلمان ہی تھے، وہ ہم ہی تھے کہ جنہوں نے آج ایران کی صدیوں سے جلنے والی برسوں جلنے والی آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا، اور پھر وہاں پہ تیرا نام جو ہے وہ زندہ کیا، اور تیرے نام کا ذکر کرنے والے لوگ کھڑا ہو گئے۔ وہ کون سی قوم سی جو فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پہکار ہوئی۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور سب کی امتیں تھیں، قومیں بھی تھیں، لیکن اے مولا، وہ کون سی قوم تھی جو صرف تجھے چاہنے والی تھی، تیری توحید کا پیغام پھیلانے کے لیے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی؟ وہ کون تھے جن کی تلواروں نے پوری دنیا میں حکمرانی کی اور تیرے نام کی شمع کو روشن کیا؟ اور وہ کون تھے جن کی ہیبت سے، جن کے خوف سے جو ہے بت بھی جو ہے وہ خوفزدہ رہتے تھے، اور کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے اور منہ کے بل گر کے وہ اللہ حد کہتے تھے؟ وہ کون سی قوم تھی جس کے خوف سے بت پرست ڈرنے لگے تھے اور پوری کفر اور زمینی خداؤں پر خوف طاری ہو چکا تھا؟ فتح مکہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت تھے جو ان کو توڑنے کا حکم دیا۔ علامہ صاحب اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ہم جب چھڑی کے وار سے بت پر جب ہم وار کرتے تو وہ زمین پر گر جاتے، اور اسی کو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں فرمایا گیا کہ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ ان اشارے میں بھی علامہ صاحب نے اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے اپنی تاریخ کو ایک دفعہ دہرایا ہے، یاد کیا ہے، اور اپنے شکوے کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوم تھے کہ جنہوں نے بڑی مشکلیں سر کی، صبح و شام ہر وقت تیرے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، تیرے نام کو پھیلانے کے لیے اپنی
جان ہتھیلی پر رکھ کر پھرتے رہے اور ہر وقت تیری راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ تو یہ تھا جی بات نمبر اس کا 9 اور 10۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تھوڑی بھی سمجھ آگی ہوگی۔ مختصر ہے، صرف میں اس کا ریفرنس ہی دے رہا ہوں، تھوڑا بہت تو میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس طرح کے، اور زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ لوگوں کے پاس زیادہ تفصیل سننے کا اور پڑھنے کا اور ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اشعار کے مشکل معنی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ریفرنس اس کا ہوتا چلا جائے، تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے میری طرح آپ لوگوں کے علم میں بھی کوئی تھوڑا بہت اضافہ ہو۔ تو چلیے جی، پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔